سب سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو صاف طور پر بیان کر دیا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی اکراہ نہیں ہے۔ کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تم اسلام ہر حال میں قبول کرو، تمہیں اسلام قبول کرنا پڑے گا، ایمان میں داخل ہونا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایسی اسلام میں، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، نہ اللہ نے زبردستی کی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی کی ہے، اور نہ ہی اسلام نے مسلمانوں کو اس کا حکم دیا ہے کہ کسی کو زبردستی مجبور کر کے اسے ڈرا دھمکا کر دین میں داخل کرو، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ قرآن میں یہ آیت اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نازل کر دی کہ مسلمانوں سن لو، تمہیں کسی کو زور زبردستی کر کے، مجبور کر کے دین میں، اسلام میں داخل کرنا نہیں ہے، تمہارے لیے بالکل جائز نہیں۔ یہ دنیا ہے، ہم نے انسان کو عقل دی ہے سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، صحیح غلط فیصلہ کرنے کے لیے ہم نے خود اسے عقل دی ہے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ہم نے اسے کھول کر سمجھا دیا۔ اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، یہ کھلم کھلا فرق ہم نے بتلا دیا ہے۔ اسلام پر چلنے سے دنیا اور آخرت میں کیا ہوگا، اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے، اس کے کیا کیا فوائد تمہیں حاصل ہوں گے، یہ بالکل ہم نے واضح طور پر بتلا دیا۔ کفر پر چلنے سے دنیا اور آخرت میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس کے کیا نقصانات ہوں گے، یہ بھی کھول کر ہم نے سمجھا دیا۔ اب زبردستی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ اسلام یہ ہے، اس کے اثرات یہ ہوں گے، اس پر چلنے سے دنیا اور آخرت میں یہ فائدے حاصل ہوں گے، کفر یہ ہے، اس کے اثرات یہ ہیں، اس پر چلنے سے دنیا اور آخرت میں یہ نقصانات ہوں گے، جب ہم نے کھول کر بیان کر دیا تو اب کسی کو مجبور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے زبردستی کر کے اسلام میں کیوں داخل کریں گے؟ اسے تو عقل دی ہے نا، سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ جب ایک انسان اپنی عقل دنیا میں لگاتا ہے، دنیا کی بڑی بڑی گھتیوں کو وہ سلجھاتا ہے، بڑے بڑے مسائل کو اپنی اسی عقل کے ذریعے سے حل کرتا ہے، اور دنیا کے خود فوائد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی عقل کتنی چلاتا ہے، تو کیا ایک دین کی ایک معمولی چیز اسے سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ اسے آپ سمجھا رہے ہیں، زبردستی آپ اسے داخل کر رہے ہیں؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔